السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی رات میں جو عورتیں ناپاک ہوں یعنی پیریڈ کی حالت میں ہوں تو وہ کون سی عبادت کرے، کون سا ذکر کرے۔ اور آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حالت حیض میں فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہیں یا نہیں بنا سکتی ہیں، وہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں۔ سب سے پہلے آپ صحیح مسلم کی حدیث پاک کا مفہوم سن لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی اور میں جب پانی پیتی پھر حضور کو دیتی تو حضور اپنا دہن مبارک اسی جگہ پر رکھ کر پیتے جہاں پر میرے منہ لگے ہوئے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں ہڈیوں سے گوشت نوچ کر کھاتی پھر حضور کو دیتی تو حضور اپنا دہن مبارک اسی جگہ پر رکھ کر کھاتے جہاں پر میرے منہ لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ایسے صحیح اور بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تو حضور میری گود میں تکیہ رکھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ایک بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں تھی، حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ مسجد سے ہاتھ بڑھا کر مصلی اٹھاؤ۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور میں حیض کی حالت میں ہوں، تو سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھوں میں نہیں لگا ہے، مصلی اٹھا سکتی۔ تو اب میں یہ بتانے والا ہوں کہ حیض کی حالت میں فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہیں نہیں بنا سکتی ہیں، اور شب برات کی رات میں پیریڈ کی حالت میں جو عورتیں ہوں گی وہ کون سی عبادت کریں گی۔ تو سب سے پہلے آپ فاتحہ کے تعلق سے سن لیں کہ شب برات کی رات میں حلوہ بنایا جاتا ہے اور کھانا بنایا جاتا ہے جس پر فاتحہ کروایا جاتا ہے۔ تو آپ بالکل فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہیں، کوئی روک نہیں ہے، آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ جو عوام میں بات مشہور ہے کہ حالت حیض میں فاتحہ کا کھانا نہیں بنا سکتی ہے، یہ بالکل سراسر غلط بات ہے۔ آپ قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل کریں، نہ کہ لوگوں کی باتوں پر عمل کریں۔ اب یہ بھی سماعت کر لیں کہ حالت حیض میں پیریڈ کی حالت میں کون سا ذکر کریں۔ تو حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا گیا، حرام ہے۔ حیض کی حالت میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا، حرام ہے۔ حیض کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، حرام ہے۔ مگر اس کے علاوہ اور دیگر جو ذکر و اذکار ہیں، دیگر جو وظائف ہیں، ان کو بلا جھجک کر سکتی ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، کہیں سے کوئی منع بھی نہیں فرمایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر شب برات کی رات میں اور بھی دیگر راتوں میں جب بھی کبھی ذکر کرنا ہو تو یہ نہ سوچیں کہ حیض کی حالت میں ہے تو ہمیں گناہ ملے گا، نہیں، دیگر جو وظائف ہیں ان کو آپ کر سکتی ہیں، ان تین چیزوں کو چھوڑ کر۔ نمبر 1 روزہ نہ رکھیں، نمبر 2 نماز نہ پڑھیں، نمبر 3 قرآن کی تلاوت نہ کریں، نہ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں۔ اب دیکھیں، حیض کی حالت میں آپ درود شریف پڑھیں، حیض کی حالت میں آپ کلمہ شریف پڑھیں، حیض کی حالت میں آپ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دیگر جو وظائف کتابوں میں بتائے گئے ہیں ان کو آپ پڑھیں، تسبیح فاطمی پڑھیں، کوئی دقت نہیں ہے، شریعت نے اجازت دیا ہے، منع نہیں کہیں سے کیا گیا ہے، آپ کو ثواب بھرپور ملے گا۔ آپ تسبیح لے لیں، تسبیح کے دانوں پر درود شریف پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر کلمہ شریف پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر تسبیح فاطمی پڑھیں۔ شب برات کی رات میں مایوس نہ ہوں کہ ہم کیسے ذکر و اذکار کریں۔ اسلام جو ہے بہت آسان دین ہے اور یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ قرآن اور حدیث ہی کی باتوں پر عمل کیا کریں، شریعت کی باتوں پر عمل کیا کریں، اور دوسروں کی باتوں پہ عمل کرنے سے پہلے اپنے عالم علماء سے ضرور پوچھا کریں۔